الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے وہ نماز کا آتا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے نماز۔ نماز بہت ضروری چیز ہے۔ نماز کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے 1,28,000 کم و بیش، ان میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملتا جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو۔ تمام کے تمام صحابہ نماز کے اتنے پابند تھے، ہر کام آگے پیچھے ان کے یہاں ہو سکتا تھا، لیکن نماز کا وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تھا۔ نماز کو وقت پر پڑھا کرتے تھے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں 1,28,000 صحابہ میں ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملتا جس نے کسی بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھائی ہو۔ اور اللہ کے رسول کے دور میں ایسا ماحول تھا کہ بڑے سے بڑے منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز کو چھوڑ دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا ہی میں دی۔ اس امت میں افضل ترین آدمی ابو بکر ہے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ بہت ساری بشارتیں ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ان کو آخر عمر میں خنجر مارا گیا اور ان کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹ گئے اور سارا جسم کا خون نکل گیا، بے ہوشی طاری ہو گئی، موت سر پر بالکل کھڑی ہے، ایسے وقت میں بے ہوشی میں ذرا سا افاقہ ہوا، کسی نے نماز کے لیے خبردار کیا تو ایک دم ہڑبڑا کر اٹھے اور یوں کہا نعم لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، ہاں مجھے نماز پڑھاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ فرمان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور حجاج ابن یوسف جس کو ہم ایک دنیا دار آدمی کہتے ہیں، اور یوں کتابوں میں آتا ہے کہ 1.25 مسلمان بغیر جرم کے اس نے قتل کرائے، اس کے دل میں بھی اتنے ظالم ترین آدمی ہونے کے باوجود بھی نماز کی اہمیت اتنی بڑی تھی ان کے یہاں کہ جب محمد ابن قاسم راجہ داہر کی فوج سے سندھ میں لڑائی لڑ رہے تھے، اس وقت حجاج ابن یوسف نے محمد بن قاسم کے نام جو پیغام بھیجا اس میں سب سے پہلے یہی لکھا تھا کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی ہو، ہر وقت اپنی زبان پر ذکر الہی کو جاری رکھو۔ میرے بھائیوں، 1,28,000 صحابہ میں ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملتا جس نے کسی بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھائی ہو۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کا حال تھا کہ وہ نماز کو ضروری سمجھتے تھے۔ ایک ہمارا حال ہے کہ ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، جس آدمی نے بلا کسی مجبوری کے ایک وقت کی نماز ضائع کی، ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیا، اس کو 3,88,00,000 دن سزا کے طور پر جہنم میں جلنا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا کی آگ جو آخرت کی آگ سے 69 درجہ حل کی ہے، اس میں ہم ایک سیکنڈ انگلی نہیں ڈال سکتے، وہاں 3,88,00,000 دن کیسے ایک نماز کے بدلے میں ہمیں جلنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ضروری ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔